اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، بابرکت مہینہ ربیع الاول، جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور ایک ایسی شخصیت کی تشریف آوری کہ جن کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت شاید اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ فرماتے تو یہ دو جہاں بھی شاید تخلیق نہ ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اللہ رب العزت نے جو ترتیب کلمہ طیبہ میں رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا رتبہ اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ ہے کہ اپنے ذکر کے بالکل ساتھ ہی فوراً مسلمان ہونے کی جو شرط ہے وہ کلمہ طیبہ رکھی ہے۔ ناظرین، اس دفعہ جو پاکستان میں ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا دن جو ہم مناتے ہیں وہ بڑا خونی تھا۔ جہاں اتنی خوشیاں تھیں وہاں کچھ غم اور ایسے غم کے جو دل چیرنے والے تھے کہ پاکستان میں 3 جگہ، ہنگو میں، یوب میں اور مستونگ میں، دہشت گردوں نے اپنے وار کیے اور درجنوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، شہادتیں ہوئیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک حملہ مسجد کے اندر جمعے کے خطبے کے دوران ہوا، اور دوسرا حملہ مستونگ والا، وہ جو میلاد شریف کا جلوس تھا، بابرکت وقت، بابرکت ساعتیں، بابرکت محفل اور وضو کیے ہوئے لوگ اللہ اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ اور درود شریف کے ورد ہو رہے ہیں، اور اس دوران دھماکہ ہوتا ہے اور بے شمار لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور درجنوں لوگ اس میں زخمی اور بہت سارا نقصان ہوتا ہے، جس میں ایک وہاں کے مستونگ کے ڈی ایس پی بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ ناظرین، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مشرق والا بارڈر ہو یا مغرب والی سائڈ ہو، دونوں طرف سے ہمیں مار پڑتی ہے۔ خاص طور پہ جو دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردوں کا زیادہ سے جو آپ کو پتہ ہے نا، کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا تھا؟ وہ ایرانی بارڈر سے آیا تھا۔ اسی طرح سے ساتھ ہمارے جو افغانی بھائیوں کا بارڈر ہے، وہاں سے بے پناہ بے شمار ہمیشہ پاکستان جب سے بنا ہے تو وہاں سے مسائل رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں نا، آپ باقی ساری چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں سوائے اپنے پڑوسی کے، کہ وہ بارڈر نہیں چینج کیا جا سکتا۔ اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں جس طرح سے جو قیدی نمبر 804 نے جو پالیسیاں بنائی تھیں، اگر وہ پالیسیوں کا تسلسل جاری رہتا تو آج شاید وہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن ایک ایسا وزیر خارجہ جس نے پوری دنیا کا، پی ڈی ایم کا وزیر خارجہ، پوری دنیا کا وہ دورہ کرتا رہا، لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی کہ 4 قدم پہ وہ جو جلال آباد کا کراس کر کے کابل چلا جاتا، اس نے اتنی زحمت نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اہمیت نہیں دیں گے اپنے پڑوسی کو، پھر پڑوسی کو آپ سے کیا لگے، وہ پھر آپ کے لیے کیوں کچھ کرے۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تعلقات ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، ان کو مزید بہتر کیا جائے، درست کیا جائے، اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائی جائے۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو جے آئی ٹی کی، کون سی جے آئی ٹی، جعلی جے آئی ٹی، فرضی جے آئی ٹی، جس میں سارے حکم طے شدہ، جس طرح سے توشہ خانہ کا ایک آرڈر لکھا ہوا تھا، جو 35 صفحات کا آرڈر 15 منٹ میں سنا دیا گیا، اسی طرح سے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹیں پتہ نہیں کہاں سے لکھی ہوئی آتی ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب سمیت جو بہت سارے اس میں اور لوگ ہیں، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، آپ کو پتہ نا کیا کمال آدمی ہے، چند دن کی وزارت اس نے دیکھی، گورنری دیکھی، اور اس کے بعد پھر مسلسل وہ جیل دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور نہ وہ کوئی کسی کے کہنے پہ عمران خان کا وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، صنم جاوید اور بہت سارے لوگ، اور ان سب کو پکا ٹھکا ملزم بنانے کے لیے، دہشت گرد بنانے کے لیے، وطن دشمن بنانے کے لیے اس جے آئی ٹی نے جو کچھ کہا ہے، وہ اس کی اگر اتنی حیثیت ہو تو پی ٹی آئی اس وقت مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کے ٹرائل کو اوپن کیا جائے، تاکہ دنیا سے اگر وہ ملزم ہے، اگر وہ گناہ گار ہے، مجرم ہے، تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہے، اسے ملزم بنایا جا رہا ہے، مجرم بنایا جا رہا ہے، اسے گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تب بھی پوری دنیا کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ناظرین،
بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ ڈاکوؤں اور ریاست میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ہمارے نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے ہیں۔ انہوں نے ایک مقدمے کے سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ ریاست اور ڈاکوؤں میں فرق ہونا چاہیے۔ ڈاکوؤں کا آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے 2 دن پہلے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ کچھ کچے کے ڈاکو ہیں، کچھ پکے کے ڈاکو ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، نہ وہ پکڑے جا رہے ہیں یا نہیں پکڑے جا رہے ہیں، نہ وہ ختم ہو رہے ہیں، نہ کچے والے نہ پکے والے ختم ہو رہے ہیں، اور ڈاکوؤں کا راج جو ہے وہ ڈاکو راج دن میں بھی جاری ہے، رات کے اندھورے میں بھی جاری ہے۔ تو اس سے تنگ آ کے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں اور ریاست میں فرق ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک خط مختلف اداروں کے سربراہان کو لکھا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ریاست بعین نہیں ہے، ایک آئینی ریاست ہے، ایک جمہوری ریاست ہے، اور جس انداز سے صبح دوپہر شام لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ایک مقدمے میں سے ضمانت ہوتی ہے، اگلے میں اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مختلف اداروں کے سربراہان کو یہ کہا گیا کہ اگر یہ روش جاری رہی تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب قاضی القضاء کہے کہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل جہاں پہ قاضی القضاء کی عدالت ہے، ان سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک مشکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس نے عدالتی احکامات کے باوجود کچھ لوگوں کو رہا کرنے کے باوجود پھر پکڑ لیا، تو انہوں نے پھر بالآخر عدالت عالیہ نے اس ملزم کو پکڑ لیا تو انہیں عدالت میں، اور اس کی جو زبانی معافی تھی مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جیل ہی جاؤ گے، کوئی بات نہیں، باقی لوگ جاتے ہیں کوئی مہینہ 2 مہینے کیا، انہوں نے کہا 6 مہینے اس میں نا، تو انہیں عدالت میں سزا، کوئی بات نہیں، تو میں پتہ چلے گا کہ جیل میں جا کے جو باقیوں کو آپ بے گناہوں کو جیل میں پھینکتے ہیں تو کس طرح سے وہ تنگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ ناظرین، میں یہاں پہ چونکہ قانون کا طالب علم ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل ہونے کے ناطے میں چیف جسٹس آف پاکستان ان سے کچھ اور 2-3 اصلاحات ایسی ہیں جن کے لیے، چونکہ ہماری پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنی طرف سے تجاویز دی ہیں، انہوں نے تجاویز سینئر لوگوں سے تجاویز لے کے تو وہ ہماری ایسوسی ایشن نے تجاویز دی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پڑھا لکھا آدمی، بحیثیت قانون دان سچی بات ہے بڑا تنگ کرتی ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ بہت سارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت جو وردی ہمارے پی این کی ہے یا کلاس 4 کی ہے، کہ اس میں جب اس کو کلا پہنایا جاتا ہے، جناح کیپ پہنائی جاتی ہے یا شیروانی پہنائی جاتی ہے، جو ہمارا باعزت قومی لباس ہے، کہ وہ دوسرے صاحب نے موصوف نے تو کوئی اور لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن ساتھ جو چپڑاسی ہے، جو پی این ہے، جو قاصد ہے، نائب قاصد ہے، اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ اقبال کا وہ والا لباس جو ہمارا قومی لباس جسے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ تو یہ میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس روش کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور یہ اس جو یونیفارم ہے کلاس 4 کی، خاص طور پہ عدالتوں کے حوالے سے، وہ اس میں سے اس کی تبدیلی کی جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے بڑا زبردست کہا، انہوں نے کہا کہ جو اس میں بیوروکریسی میں جو لفظ صاحب کا استعمال کیا جاتا ہے کہ صاحب تشریف لے، صاحب آگے، صاحب نہیں ہے، یہ دفتر بند ہے، کیوں صاحب آئے نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب کا لفظ ختم کیا جائے، یہ نہ بولا جائے دفاتر میں، یہ ایک فاصلے بہت بڑھا دیتا ہے عوام الناس میں اور افسر شاہی میں۔ ناظرین، نون لیگ آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح سے باقی بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ کبھی کبھی ایسی چولیں بھی مارتے ہیں، اور ان چولوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک ان کے تماشے بھی بنتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک چول کل رانا ثناء اللہ نے یہ نواز شریف صاحب کے 21 اکتوبر واپسی کے حوالے سے جو اس وقت پروگرام پوری دنیا سے نون لیگ کے ورکروں کو اور ان کے انویسٹرز کو اور ان کے جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے لیے جو لوگ آئندہ کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں، کوئی ضلع کونسل کے لیے، کوئی چیئرمینی کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں، ان سب کو ٹاسک دیا جا رہا ہے، ان سے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں اور انہیں بندے لانے کا ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے جو ہمارے ورکر ہیں ان پہ چونکہ بھروسہ نہیں رہا، ظاہر ہے انہوں نے آنا نہیں ہے، اسی وجہ سے جو استقبال والی تیاریاں انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ اب صرف مینار پاکستان کے رات میں جلسہ جو بہت ساری لائٹیں لگا کے کیا جائے گا تاکہ پتہ نہ چلے کہ لوگ 5,000 ہیں یا 50,000۔ تو وہ کہ ایک ایپ ڈیولپ کی گئی ہے کہ جس ایپ کے ذریعے سے ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ورکر جس کو آنے کے لیے ہم نے مینار پاکستان آنے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنے گھر میں گجرات میں، انہوں نے خاص طور پہ گجرات کا
پتہ نہیں چودھریوں کے حوالے سے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کی محبت میں کہا یا شجاعت صاحب کی محبت میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ورکر ہمارا گجرات میں بیٹھا ہو یا گھر میں بیٹھا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہمارے جلسے میں نہیں پہنچا تو ہم ایپ کے ذریعے سے اپنے ورکروں کو کریں گے، ڈیٹیکٹ کریں گے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جب وہ محکمہ جنگلات والے کسی جانور کو، پرندے کو، کسی اور کے ہرن کو چھوڑتے ہیں تو گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے ہیں اور اس میں ایک سم ہوتی ہے، ایک چپ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کرنا اس کو تو وہ کر لیتے ہیں، اور وہ مختلف تجربات کے لیے ایسا وہ فضائی پرندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور جو جنگلات والی چیزیں وہاں بھی ایسے تجربات کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی مکروہ چیز ہے، اس طرح سے عدم اعتماد کرنا اپنے ورکرز سے۔ نون لیگی ورکر اگر نہیں آنا چاہتا تو جبراً اس کو لا رہے ہیں، آنا اس کی مرضی ہے، لیکن اگر یہ اس طرح کا طریقہ آزما کے تو آپ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورکر کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ جو قیدی نمبر 804 ہے، اڈیالہ کا رہائشی، اٹک جیل والا سابق مہمان، تو وہ تو صرف ایک دفعہ کہتے تھے اتنی تاریخ کو ہم فلانی جگہ آ رہے ہیں، نہ کوئی جھنڈے، نہ کوئی گاڑیاں، نہ کوئی لانے والی ٹرالیاں، نہ کوئی بسیں، نہ سزوکیاں، لوگ اپنے طور پہ آ جاتے ہیں کہ ایک گاڑی اس میں دادا ابا بھی ہیں، بیٹا بھی ہیں، بہو بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پوتے نواسیاں بھی ہیں، وہ سارے لوگ فیملیز آ جاتی ہیں، تو لوگوں کو اعتبار کریں نا۔ اعتبار کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ پہ آپ کے ان اقدامات کی وجہ سے آپ پہ اعتبار کریں۔ چونکہ قوم آپ پہ اعتبار نہیں کر رہی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ، اب یہ ساری دفعات میں یہ اس لیے گن رہا ہوں کہ 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ پاکستان کی، اور پنجاب میں کتنی بار تسلسل کے ساتھ وزارت اعلیٰ، تو یہ لوگوں کو بھروسہ آپ پہ ختم ہو گیا، اعتبار ختم ہو گیا، اس لیے جبراً ایپ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو گھسیٹ کے لائیں تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ 21 اکتوبر آئے گا اور پتہ نہیں جو مہمان ہے 21 اکتوبر کو آنے والا وہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ چلیے 21 اکتوبر آنے میں کم وقت ہے، تو جس طرح سے اس وقت اندھیرا پڑنے میں کم وقت ہے، ہم کھلی فضا میں اس وقت موجود ہیں، اور دیہاتی علاقے میں آپ بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم آج اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، کھلی فضاؤں میں آپ کے لیے یہ چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرے اس پیارے پاکستان کی، اس کی ہواؤں فضاؤں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے لیے آسانیاں کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 کروڑ کلمہ گو اللہ اور اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست میں منتظر ہیں اچھے وقت کے لیے، مدینے کی ریاست کے لیے۔ پاکستان پائندہ باد۔